اور کل میں نے کہا سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ نہ یزید ہے، وہ نہ شمر ہے، وہ نہ شیطان ہے. شیطان بھی اگر ہمارا بڑا دشمن بنا، کیوں بنا؟ کیونکہ وہ کچھ ہتھیار ایسے ہیں جن کو یوز کرتا ہے. سب سے بڑا دشمن اے جوان تمہارا وہم ہے. یہ وہم ہے جو ڈر کو کریٹ کرتا ہے. یہ وہم ہے کبھی کسی چیز کے جانے کا ڈر، کبھی کسی چیز کے نہ آنے کا ڈر. کبھی کہتا ہے یہ کام کرو گے مال چھوٹ جائے گا، شہرت چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا. تمام تر نقصانات تمہارے سامنے لاتا ہے، تم ڈر جاتے ہو. میں نے اس کی زندہ مثال دی تھی کہ اگر آپ کا اپنا والد، آپ کی اپنی بہن، آپ کا اپنا بھائی دنیا سے چلا جائے، آپ سب کو یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو کہا جائے کہ ایک رات اس مردے کے ساتھ سو جاؤ، آپ سو گے؟ یقین بھی ہے مردہ نقصان، لیکن وہم اتنا پاورفل ہے میں مردے کے ساتھ نہیں سوؤں گا. 1988 میں غالباً لمس یونیورسٹی جامشورو میں ایک واقعہ ہوا. اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو یہ سارے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ڈیڈ باڈیز پہ. تو انہوں نے کہا کہ 1988 میں جو اس سرد خانے میں جائے جہاں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور مردوں کے منہ میں لڈو ڈال کے آئے تو اس کو 500 روپے انعام ملے گا. تو بہادری بھی وہاں کرو جہاں تجھے یقین ہو تو بہادر ہے. مولا علی اگر میدان احد میں جا رہے تھے، علی کو یقین تھا میں لڑ پاؤں گا، وہ گئے تھے یقین نہیں تھا تبھی بھاگ گئے تھے. وہم غالب تھا ان کے اوپر. وہم کیا تھا؟ بس جنگ جیت گئے، بس رسول کو چھوڑ دو، مال لے لو. وہم کی حکومت تھی، لیکن علی پر عقل کی حکومت تھی. تو ایک لڑکا تھا، ڈرتا بھی تھا لیکن لالچی بھی تھا. یہ دو چیزیں ہیں نا جو انسان کو مرواتی ہیں. پہلے سوچو تیرے اندر اتنی پاور بھی ہے کہ نہیں ہے، طاقت بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی. ایک مجلس جذباتی سن کے میدان جہاد میں چلے جاؤ اور وہاں کچھ دیکھ کے پھر بھاگ کے واپس بھی آ جاؤ، فائدہ کیا؟ پہلے وہ پوٹینشل اپنے اندر پیدا کرو، پہلے اندر اس عقل کو اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں پتا ہو اگر وہم میرے اوپر حملہ کرے گا میں اسے لڑ سکتا ہوں. کہ میں نے اس کی زندہ مثال دی تھی. 1 گھنٹہ جنات کی باتیں کرو، 1 گھنٹہ 1 آور. ہمیں جن کیا ہوتا ہے، جن ایسا ہوتا ہے، جن ویسا ہوتا ہے، فلاں کو یہ کیا، فلاں کو وہ کیا. اب رات کو گھر جاؤ گے پوری رات نیند نہیں آئے گی. تھوڑا پنکھا بھی ہلے گا فوراً میسج کیا آئے گا؟ دیر از اے جن. جن آ گیا ہے. یہ میسج کون دے رہا ہے؟ عقل نہیں دے رہا، وہ ہم دے رہا ہے. اب اتنا غالب آتا ہے، آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے. یہ بیچاری خواتین بیچاری وہم میں گرفتار ہیں. یہ تعویذ کا پتہ نہیں کس کس کا ڈر، یہ سارے ڈر کیوں؟ اس کے کیونکہ وہم غالب ہے، عقل غالب نہیں ہے. اب اس بیچارے جوان نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، 500 روپے ملیں گے. لالچی تھا. کبھی کبھی یہ وہم آپ کا قاتل بھی بن جاتا ہے. تقویٰ کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ متقی انسان کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے، اس کا اپنے مائنڈ پہ فل کنٹرول ہوتا ہے. تو جب مائنڈ پہ کنٹرول ہوتا ہے، یہ نہ انزائٹیا کا مریض ہوتا ہے نہ ڈپریشن کا. انزائٹیا، ڈپریشن، ڈس آرڈر، پینک، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کا مائنڈ آپ کے اختیار سے نکل جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے آپ کام کرتے ہو جو آپ کے اختیار سے نہیں. اچانک آپ ہنستے ہو، اچانک آپ روتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں رو کیوں رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میں ہنس کیوں رہا ہوں. اچانک آپ کو ڈر آ جاتا ہے، پینک آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان متقی ہے، مطلب اس نے اپنے مائنڈ کو کنٹرول کیا، اپنے خیال کو کنٹرول کیا، یا حرام پہ نگاہ پڑی نگاہوں کو جھکا دیا، یا لقمہ حرام آیا اس لقمہ حرام کو پھینک دیا، صبح کی نماز پہ ٹائم پہ اٹھا، اتنا کنٹرول اس کی باڈی پر، بس اس نے آرڈر دیا اور باڈی اس کو اوبے کر رہی ہے. تو اگر علی کی اطاعت میں آنا چاہتا ہے پہلے بدن کو اپنی اطاعت میں لا، پھر تو علی کی اطاعت میں جا. جب یہ میری نہیں سنتا تو علی کی کیا سنے گا؟ تو لالچ میں آ گیا کہ میں جاتا ہوں لڈو ڈال کے آتا ہوں. بیچارہ گیا. اب وہ بھی تو مفت میں 500 روپے دینے والے تھے نہیں. ان کمبختوں نے کیا کیا؟ مردوں کے بیچ میں زندہ سلا دیا. وہم دیکھیے، اگر عقل ہو تو انسان وہاں بھی نہیں ڈرے گا، اگر عقل ہو. اب یہ بیچارہ لڈو کا ڈبہ اٹھایا، ایک مردے کے منہ میں، دوسرے مردے کے منہ میں، تیسرے، اب جب زندہ کے منہ میں ڈالا، اب مردے کو کیا پتا لڈو کیا ہوتا ہے، کن زندے کو تو پتا ہے لڈو کیا ہوتا ہے. اب یہ جیسے آگے بڑھا اس نے کہا ایک لڈو اور دو.
ہاں بس یہ کہنا تھا، اس نے کہا مردہ زندہ ہو گیا، اس بیچارے کو وہیں اٹیک آیا، مر گیا. لیکن اگر اس پر عقل حاکم ہوتا فوراً میسج کیا آتا، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے. جس کو میں نے چیرا، جس کو یہاں ڈیڈ باڈی کر کے یہ زندہ، مردہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فوراً جو آپ پر، کیونکہ اس وقت ڈر تھا، یعنی اب عقل کی حکومت نہیں ہے، ڈر کے جا رہا تھا، تو لہٰذا وہیں پر بیچارے کی کیا ہو گئی، موت ہو گئی. تو اگر وہم حاکم ہو تو تم یہ خودکشیاں یہ کیوں ہوتی ہیں معاشرے میں؟ کیونکہ انسان کے اوپر کیا غالب ہے، وہم غالب ہے. علی فرماتے ہیں آ جاؤ علی کے پاس، یہاں حکومت عقل ہے. آؤ ذرا کربلا کے میدان میں، ایک حر ملے گا جس نے وہم کو ٹھوکر ماری اور عقل کے دامن کو پکڑ دیا.